اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل مکیہ آج کا ہمارا درس قرآن ہے 14ویں پارے سے سورہ النحل۔ یہ سورت مبارکہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت کرنے کے ہجرت مدینہ سے یہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہر وہ سورت جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی خواہ کسی بھی شہر میں تو اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر 16 رکوع ہیں، 128 آیات بینات اور 2840 کلمے اور 7700 حروف ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کفار مکہ دل لگی کے طور پر اور فخریہ یہ کہا کرتے تھے رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ جس عذاب کے متعلق آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تم پر عذاب آئے گا، یہ ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوگا، قبر میں عذاب، آخرت میں عذاب، دنیا میں ذلت و رسوائی، نہ جانے وہ عذاب آئے گا کب۔ آپ ہمیں یہ تو فرماتے رہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، لیکن وہ کب آئے گا؟ یہ مشرکین مکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات مذاق کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ آیا تو نہیں ہے وہ عذاب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ تو اللہ جل مجدہ نے جناب جبریل امین کو بھیجا اس آیت مبارکہ کو لے کر جو سورۃ النحل کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کی جلدی نہ کرو، فلا تستعجلوا، اس عذاب کے مانگنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ کا عذاب جلدی آتا ہے۔ اس عذاب سے مراد یا تو بدر کے دن کا عذاب ہے جو کفار مکہ پر جنگ بدر کے اندر جو ان کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی، ان کے کتنے سردار مارے گئے، کفار عرب و کفار مکہ کے کتنے سردار جنگ بدر میں قیدی ہو گئے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا۔ یا تو یہ عذاب مراد ہے ان کے لیے، یا پھر وہی جو کفار کے لیے قبر و آخرت میں عذاب ہے کہ تم جلدی جلدی کی شور مچا رہے ہو، جلدی جلدی کی رٹ لگا رہے ہو، عذاب نہیں آتا، عذاب نہیں آتا۔ وہ عذاب اللہ کے ہاں
بہت جلد تم پہ آنے والا ہے، کیونکہ ہم انسان خصوصاً کفار قبر و آخرت کی زندگی کو دور سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں قبر و آخرت کی زندگی کوئی دور نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنا ہی چاہتا ہے تو اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی اما یشرکون، اور اللہ پاک ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ کو برتری حاصل ہے ان سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ جل مجدہ نے آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا ينزل الملائکہ، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے، بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف بھیجتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وحی کا نظام صرف نبی کی طرف آتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی جبریل لے کر آتے ہیں وہ صرف نبی کی طرف ہی نازل ہوتے ہیں، نبی کے سوا اور کسی پر جبریل امین وحی لے کر نازل نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں فرمایا میں جس کے لیے چاہتا ہوں جبریل کو وحی کے اعتبار سے وہاں تک بھیج دیتا ہوں۔ اصل میں یہ یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو یہودی کہا کرتے تھے کہ جو نبوت ہے یہ بنی اسرائیل کا خاصہ ہے۔ کتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تو جو نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والی بات ہے، آخری نبی جو ہے یہ آخری نبی بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے ہیں۔ اس لیے وہ کہنے لگے کہ آپ کو نبی ہم تب مانتے جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل سے ہوتے، حالانکہ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بنی اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوئے، اس کی جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں آپ کو اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمایا۔ تو ان یہودیوں کو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہودیوں کا رد کیا جا رہا ہے کہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے وہ نبوت کو خاص فرمائے۔ تم کون ہو تو یہودیو، نبوت کو بنی اسرائیل کے اندر خاص کرنے والے کہ نبوت کا سلسلہ جس ہستی نے ختم فرمانا ہے وہ بنی اسرائیل سے آئے گا، یہ تمہارے کہے کی اعتبار نہیں، بلکہ میں رب ہوں، میں جس کو چاہوں نبوت عطا فرماؤں، جس قبیلے پہ چاہوں اس قبیلے کا بندہ لے کر اسی قبیلے کے اس فرد پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دوں۔ اللہ پاک نے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذریت میں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدس پر۔ اب قیامت تک آپ کے سوا کوئی نبی بھی دنیا میں نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی تبلیغ فرمائیں گے،
آپ علیحدہ طور پہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائیں گے، بلکہ آقا کریم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور اسی قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ وہ نبی میرے بندوں کو ڈر سنائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، الا انا فاتقون، تو بندوں کو اپنے رب سے ہی ڈرنا چاہیے۔ فرمایا مجھ سے ہی ڈرو۔ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہمیشہ اللہ کا خوف ذہن میں ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے شریعت کو بجا لائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی گناہوں کو ترک کرے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، پھر اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون، آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، تعالی اما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے، کہ جس چیز کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اللہ پاک نے آدمی کو ایک نتری بوند سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ انسان کو یہاں بتا دیا کہ تو دیکھ تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، تو اپنی حقیقت کی طرف جا، ایک ایسے پانی کے قطرے سے کہ وہ پانی کا قطرہ، وہ پانی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو بندہ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، مصلے پہ لگ جائے تو وہ ناپاک، الغرض ایسا پانی انسان کی تخلیق کا ذریعہ بنا، سبب بنا کہ جو ناپاک اور نجس ہے۔ اب وہ انسان غور کرے کہ مجھے اللہ پاک نے ایسے پانی سے بنایا جو خود نجس ناپاک ہے، اور مجھ پر اتنی قدرت کاملہ اپنی لگائی، اتنا مجھ پر انعامات و احسانات کی بارشیں کی کہ ساری مخلوقات میں سے مجھے سب سے اچھا انسان بنایا۔ دیکھیں نا، اشرف المخلوقات انسان کو کہا گیا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کی انسان پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ حقیقت کو دیکھا تو ہماری حقیقت اس لیے یہ بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو رکھا گیا کہ کوئی جوان ہو کر تکبر میں نہ مبتلا ہو جائے۔ جب اپنی حقیقت کو لوٹے گا تو سمجھ جائے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے یہ سارے جسم کی بناوٹ، سر سے لے کر پاؤں تک کتنے حسین و جمیل اعضاء اللہ نے پیدا فرمائے، کتنے حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے مجھے جسم کے اندر اعضاء دیے، آنکھیں دیں، ناک، کان، زبان، چہرہ، سر، نہ جانے سر سے پاؤں تک اللہ نے کتنی نعمتیں انسان کے جسم میں ودیعت کر رکھی ہیں۔ جب یہ غور و خوض کرے گا تو اپنی حقیقت پہ پھر جائے گا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ضرور جھکنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں تو کچھ بھی نہ تھا، یہ سارا کرم تو رب تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر ہے کہ اس اللہ جل شانہ نے میری ذات پر کتنے انعامات کر رکھے ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنے رب کی ہمیشہ عبادت اور شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور فرمایا وَالْأَنْعَامَ، چوپائے، جانور، خَلَقَهَا،
اللہ پاک نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے لکم، اے انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے انسانوں تمہارے بھلے کے لیے، اے انسانوں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ فیہا دف، انہی جانوروں کی کھالوں سے تم گرم لباس تیار کرتے ہو۔ دف گرم لباس کو کہا جاتا ہے۔ انہی جانوروں کی کھال سے، ان جانوروں کی اون سے تم اپنے لیے سردی سے بچاؤ کے لیے گرم لباس تیار کرتے ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ کئی جانور، ان میں کئی ایک طرح سے فوائد رکھے، لیکن انسان کے لیے، کیونکہ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، انسانوں تمہارے نفع کے لیے، اے میرے بندو تمہارے نفع اور بھلے کے لیے میں نے یہ جانور بنائے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ صمد، ہر چیز سے بے نیاز۔ یہ جانور اللہ پاک نے انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنائے، جن میں سے کچھ کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا کہ تم ان کی اون سے، ان کی کھالوں سے گرم لباس بناتے ہو۔ وَمَنَافِعَ، اور تمہارے لیے جانوروں میں کئی ایک طرح سے ہم نے نفع رکھ دیے ہیں۔ مثال کے طور پر جانوروں کی خرید و فروخت کا معاملہ دیکھیں، اس کے اندر کتنے مسلمانوں کا روزگار مہیا فرما دیا۔ جانوروں کی خرید و فروخت میں جو بیچ رہا ہے، ظاہر ہے اس نے جانور کو پالا ہے، ابتدا کے طور پہ جو بیچنے آیا، اس کے پالنے میں انسان کو کتنی چیزوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ ہے، پھر چارے پہ غور کریں، ظاہر ہے زمین پر ہی چارہ اگتا ہے۔ اب زمین پہ غور کریں، چارہ اگانے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں بہت سارا کلام ہے۔ وہاں ہل چلائے جائیں گے، پانی لگایا جائے گا، بیج ڈالا جائے گا، تو بہت سارے لوگوں کے لیے نفع رکھ دیے۔ اس لیے فرمایا وَمَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھا کے تم لطف اندوز ہوتے ہو، اور گوشت کھا کے اپنے جسم کے اندر کئی طرح کے حصول، جسم کی طاقت، جسم کی صحت، جسم کی نشو و نما کے لیے یہ گوشت تم حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو، اور اس گوشت کے ذریعے تمہارے جسم کے اندر طاقتیں پیدا کرتا ہوں، صحت تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ تو میں نے یہ جانور تمہارے نفع اور بھلے ہی کو پیدا فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن 14واں پارہ سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 12 سے شروع ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ، اللہ پاک نے مسخر فرما دیا
لکم اے انسانوں بندو تمہارے لیے اللیل والنہار رات اور دن والشمس والقمر سورج اور چاند کو والنجوم اور ستارے مسخرات بامرہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان اشیاء میں یعنی رات دن سورج چاند ستاروں میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں رات دن سورج چاند اور ستارے، پھر ان سے جو کچھ انسان کو فوائد ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سارا دن ایک شخص کام کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رات کو بنایا اور رات کے کسی حصے میں جا کے کچھ دیر سو جاتا ہے تو اس کو اتنا سکون اور آرام پہنچتا ہے کہ اس کا دن کی کاروبار کی وجہ سے جو کچھ تھکاوٹ ہوئی تھی وہ رات کو آرام کرنے کے اعتبار سے اس بندے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دن کو بنا دیا، دن کے اندر اکثر مسلمان، بلکہ یہاں تو مسلمانوں کی قید بھی نہیں ہے، اکثر لوگ دن کو کام کاج میں لگ جاتے ہیں، اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی مسلمان جستجو میں لگتے ہیں جو کہ عین عبادت ہے، بشرط کہ حلال طریقے سے ہو، جو اسلام کی رہنمائی ہے۔ اسلام کی رہنمائی کے مطابق وہ شخص روزی کمائے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے طالب الحلال علی کل مسلم واجب رواہ کشف الغمہ عن جمیع الامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک مسلمان پر حلال رزق کا طلب کرنا میں نے واجب کیا ہے، یعنی میری شریعت میں واجب ہے کہ انسان حلال رزق کو طلب کرے۔ ظاہر ہے جب وہ جو کام کر رہا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور جس طریقے پر اس کو کر رہا ہے وہ طریقہ بھی جو اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق ہو۔ اگر کوئی شخص جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے ان کاموں کو کر کے روزی حاصل کرتا ہے تو اس شخص کی روزی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح انسان غور کرے تو اللہ نے آگے چاند تارے اور سورج وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے، یعنی چاند تارے سورج وغیرہ تمہاری خاطر اپنی ڈیوٹیاں اس طرح دے رہے ہیں کہ نہ کبھی اپنی ڈیوٹی سے کسی بھی اعتبار سے تھکیں، نہ کبھی ایسا ہو کہ آج کے دن جو ہے وہ سورج نہیں نکلے گا۔ ہر روز ہی دن اپنے ٹائم پہ دن ہو جاتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ رات ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ کی قدرت ہے، گرمیوں میں دن کس طرح، سردیوں میں راتیں لمبی دن چھوٹے اور گرمیوں میں دن لمبے،
اور راتیں چھوٹی فرما دیتا ہے، یہ بھی اس کی ایک خاص قدرت ہے۔ اسی طرح یہ چاند، ستارے، شمس وغیرہ، دیکھیں چاند کے اعتبار سے مسلمانوں کی بہت ساری عبادات کا تعلق ہے چاند کی تاریخوں سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ حج جو عظیم عبادت ہے اس کو دیکھیں تو اس کا بجا لانا آپ کو چاند کے اعتبار سے معلوم ہوگا کہ 9 ذوالحجہ ہو، عرفات شریف کا میدان ہو، بندہ احرام کی حالت میں وہاں دن کو بیٹھ جائے، بس وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ تو چاند کے اعتبار سے حج کا فریضہ ادا ہوا کہ ہمیں اسی اعتبار سے تاریخ کا پتہ چلا کہ فلاں تاریخ کو حج فرض ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو زکوٰۃ کا تعلق بھی ہماری قمری تاریخ سے ہے کہ چاند کے اعتبار سے جس شخص کو اس کے پاس جو مال ہے جس پر زکوٰۃ اسلام کی روشنی میں فرض ہو رہی ہے، جس دن بھی اس کو سال ہوگا چاند کے اعتبار سے اسی دن اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا نیا سال جو ہے وہ محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا نیا سال جو۔ اب ایک بندے کے پاس سن 1434 ہجری میں یکم محرم الحرام شریف کو 10 تولے سونا اس کی ملکیت میں آیا۔ اب اس پہ زکوٰۃ کا فرض ہوگی جب اس پہ سال، قمری سال گزر جائے گا۔ تو 1435 سن ہجری کا جب یکم محرم الحرام شریف کا دن آئے گا جو مسلمانوں کا نئے سال کا پہلا دن بھی ہے، تو اس دن اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح ایک بندے نے یکم محرم الحرام 1434 سن ہجری کو کوئی تجارت کا کام شروع کیا جو کہ مسلمانوں کا نیا سال اور اس کا وہ پہلا دن بھی بنتا ہے۔ تو اب 1435 سن ہجری کا جو یکم محرم الحرام شریف کا دن آئے گا اس مسلمان کے سامان تجارت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ حج بھی چاند کے اعتبار سے معلوم ہوا، زکوٰۃ بھی۔ آگے آ جائیں، روزے، ظاہر ہے رمضان شریف کا چاند نظر آئے گا تو رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید خود کہہ رہا ہے، تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے کو پالے، جس کی زندگی میں رمضان کا چاند نظر آ جائے، اس پہ روزے فرض ہیں اگر بقایا شرائط پوری ہے، مثلا مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور مسافر شرعی بھی نہیں ہے، عورت ہے تو وہ اپنے خاص عارضے میں مبتلا بھی نہیں ہے، کوئی جنون وغیرہ یا ایسا مرض بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اسلام کی روشنی میں اجازت ہے، تو اس بندے پہ روزہ فرض ہے۔ تو یہ بھی ہمیں چاند کے اعتبار سے پتہ چلا کہ اب رمضان شریف کا چاند نظر آیا تو روزہ۔ اسی طرح عیدین، مسلمانوں پہ عیدین کی نماز واجب ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ چاند کے اعتبار سے۔ یکم شوال المکرم کو عید الفطر ہوگی، ظاہر ہے چاند شوال کا نظر آئے گا تو عید الفطر منائیں گے مسلمان۔ اسی طرح عید الضحیٰ 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا، اس کے اعتبار سے پھر تاریخ کا تعین ہوگا، تو اس کے بعد ہی مسلمان 10 ذوالحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ سوچتے ہیں تو اسلام میں اکثر و بیشتر عبادات کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ اسی طرح سورج کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے کتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، کتنے بجے صبح صادق ہے، کتنے بجے
زوال کا ٹائم ہے، کتنے بجے زوال کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ظہر کا شروع ہو جائے گا، اور کتنے بجے ظہر اور عصر کے مابین اتنے تک سایہ ہو، جو فقہاء اسلام نے ظہر عصر کا قاعدہ کلیہ بیان فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو وہ ظہر کا ٹائم ہے، اگر یہاں تک پہنچ جائے سایہ اصلی سے اتنا ہو جائے تو وہ عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح بھی سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اتنی دیر تک مغرب، اور اس کے بعد پھر عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بنا کے انسانوں کے لیے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہماری بہت ساری عبادات کا تعلق انہی چیزوں سے، ہمارے بہت سارے معاملات کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ آپ جب غور کریں گے شریعت کے اندر عورت کی طلاق میں عدت کا مسئلہ ہے، عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی عدت کا مسئلہ ہے، اسی طرح آپ جتنے معاملات میں مسلمانوں کی بات ہو رہی تو انہوں نے ظاہر ہے چاند کے اعتبار سے ہی اپنی تاریخوں کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چاند اور سورج اور تاروں میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو وہ نشانیاں اس طرح بنتی ہیں، اور مزید اس کو اگر اور کئی ایک جہاد سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی انعام ہے، کوئی بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و ان کے فائدے کے لیے چیز بنائی ہے تو اس کی جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس احسان کو ہم کم از کم مسلمان ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور انسان کو ہونا چاہیے یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اچھی اچھی اور اتنی قیمتی چیزیں ہمارے فائدے اور نفع کو بنائی ہیں، اور ہمیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، تو کم از کم ہمارا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ آیت نمبر 16 کے آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا، مختلفاً الوانہ، مختلف رنگوں کا، اس کے رنگ مختلف ہیں، رنگ برنگی اشیاء زمین سے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان فی ذالک لآیہ، تو زمین سے یہ مختلف چیزیں تمہارے لیے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں، لآیہ ضرور بضرور اس میں بھی نشانی ہے، لقوم یذکرون، لیکن یاد کرنے والوں کے لیے۔ پیچھے فرمایا عقل والوں کے لیے، اب فرمایا یاد کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں غور و خوض کرنا یہ بے وقوفوں کا کام نہیں ہے، بلکہ عقل والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات کرنے والے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و خوض بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ ایک ایسا احسان فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں اس سے چند ایک مسئلے ہمیں معلوم ہوں گے۔ نمبر 1، ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے۔ انسان کسی بھی چیز کو لے لے اسی کے ذریعے اپنے رب کی قدرت پہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ ایک گندم کا دانہ ہی لے لیں، چھوٹا سا دانہ، اس کو ایک کسان نے، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، کسی شخص نے اٹھایا، اس کو زمین میں ڈال دیا۔ اب اس پہ آپ غور کرنا شروع کر دیں، زمین بھی مردہ، وہ بیج بھی مردہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسے لگی؟ وہ ایک بہترین، اس سے ایک بالی نکلی، ایک شاخ نکلی، ایک پودا بنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر
سٹے کو پیدا فرماتا ہے، پھر اس کے اندر مزید ایک دانے سے کتنے دانے پیدا فرما دیتا ہے، پھر ہر دانے کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ دانہ چھپا ہوا نہ ہو، جو بھوسا پھر مشینوں کے ذریعے علیحدہ اور گندم ملا کی جاتی ہے، تو وہ اس بالی میں رہے کس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی تخلیق فرماتا ہے کہ دانہ اندر ہے، اس کے اوپر ایک اور چھلکا پیدا فرما دیا، اس کے لیے ایک حفاظت کا معاملہ فرما دیا۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ چند مہینوں تک اسی پہ لگا رہتا ہے، اللہ کی قدرت سے ہی پھر وہ پک جاتا ہے، پھر اللہ کی قدرت سے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر آتے آتے مرلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہماری غذا کے لیے وہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک دانہ۔ اب ظاہر ہے اس دانے کو ڈالنے والے نے تو مردہ دانے کو مردہ زمین میں ڈال دیا، اب قدرت پہ کیسے سوچو بچار جائے گی؟ آخر کوئی تو پیچھے ایسا مدبر ہے، کوئی تو ایسا منتظم پیچھے ہے جس نے اس دانے کو ایک بالی کی شکل و صورت دی، پودے کی شکل و صورت میں تبدیل فرمایا، پھر اس کے اوپر ایک سٹا پیدا فرمایا، اس میں پھر گندم کے دانے پیدا فرمائے، ایک ہی جگہ کئی پیدا فرما دی۔ یہی اللہ کی قدرت پہ دلائل ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، اللہ کی قدرت پہ غور و خوض کرنا اللہ کے یہاں بہت بڑی مقبول نیکی ہے۔ نمبر 2، اس آیت سے جو دوسرا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک عقل وہی اچھی ہے جو اللہ کو پہچانے، جو عقل رب تک نہ پہنچے وہ عقل نہیں، وہ بے وقوفی اور احمقی ہے۔ اللہ کے ہاں عقل وہ ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی شریعت کو سیکھے، جو اس نے دین اور اس کے اصول عطا فرمائے ان کو سیکھے۔ یہ عقل، اصل عقل اس چیز کا نام ہے۔ انسان اس کے دیے ہوئے دین کو سیکھے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ اللہ کے سب سے بڑے عقل والے ہیں، اللہ کی قدرتوں میں غور و خوض کرنے والے عقل والے۔ تو عقل وہی اچھی جس سے اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ جتنا مرضی بندہ کہے جی میں بڑا عقل مند ہوں، میں جس کو رب کی پہچان نہیں ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقل مند نہیں ہے۔ تیسرا، اسی آیت سے اور اس سے پچھلی والی آیت سے یہ معلوم ہوا علم طب، ریاضی وغیرہ اعلیٰ قسم کے علوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر ان علوموں سے رب کی قدرتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ اسی سے فلکیات کا علم، جیسے پیچھے چاند سورج کا بھی ذکر آیا، تو اس میں اگر رب کی قدرت پر دلائل تلاش کیے جائے، رب کی قدرت میں غور و فکر کیا جائے، تو اس اعتبار سے پڑھنا بھی عبادت اور پڑھانا بھی عبادت، کیونکہ یہ تو قرآن میں آ رہا مسئلہ۔ حساب و کتاب ریاضی سے ہی ریلیٹڈ ہے نا، تو ابھی حساب و کتاب کی پچھلی آیت مبارکہ میں ذکر ہے فلاں فلاں تاریخ کو یہ اور فلاں فلاں، ظاہر ہے یہ حساب ہی ہے اور کیا، اور پھر یوں کرتے ہیں ہم تو یوں ہو جاتا ہے۔ ہماری قدرت فلاں فلاں چیز کو یہاں سے اٹھا کے یہاں تک، پھر اگلے سٹیج سے اس سے اگلے، حتیٰ کہ تمہارے لیے وہی دانہ جو زمین میں ڈالا ہے تمہاری غذا کے کام ہم بنا دیتے۔ کئی غذائیں مسلمانوں کے لیے، بلکہ انسانوں کے لیے کئی اسی گندم سے تیار ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت انسان کو شکر ہی ادا کرتے رہنے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں غور و خوض کرتا رہنا چاہیے۔ سورہ نال شریف کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، تمہارا رب وہی ہے، سخر البحر، جس نے تمہارے لیے دریا سمندر مسخر فرما دیے،
لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم دریا سمندر سے تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی کا گوشت مراد ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، اور تم دریا سے سمندر سے زیور نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا، جسے پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور اے میرے بندے تو دیکھے گا الفلک کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں، مواخر فی، پانی کو چیر کر چلتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم اپنے رب کا احسان مانو۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مزید نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اب دریا میں سمندر میں غور کریں آپ، کشتیاں چلتی ہیں، جہاز، بحری جہاز آ جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے نہ جانے کتنے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا ذریعہ معاش۔ اب یہ کشتیاں پانی میں تیرتی ہوئی، پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور جہاز جیسی بڑی جسامت والی چیز لوہے کی بنی ہوئی پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، تو یہ کس کا کرم ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اگر ہم تمہیں اس پہ کنٹرول نہ دیتے تو تم کبھی بھی اس پہ سواری نہ کر سکتے، کبھی بھی پانی کے اندر سفر نہ کر سکتے۔ یہ کشتیاں، یہ جہاز اگر ہم چاہیں سب کے سب ڈبو کے رکھ دیں تو تم خود بھی ساتھ غرق ہو جاؤ، لیکن یہ میری قدرت کاملہ ہے، میرا تم پہ احسان ہے کہ تمہارے لیے پانی کو مسخر فرما دیا، دریا و سمندر کو مسخر فرما دیا۔ پھر اس سے فائدے تمہیں کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو یہی روزگار مل جاتا ہے، کئی لوگوں کا یہی روزگار ہے۔ ثانیاً تم مچھلیاں دریا و سمندر سے نکالتے ہو، تازہ ترین اللہ تمہیں کھانے کے لیے گوشت عطا فرماتا ہے۔ کون مچھلیوں کو سمندر اور دریاؤں میں پیدا کرتا ہے؟ وہی اللہ ہے، جو سارے جہان کو روزی دینے والا ہے، جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، جو سارے جہان والوں کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو فرماتا ہے دیکھ میرے بندے، تیرے لیے میں نے کیسی کیسی بہترین نعمتیں پانی میں پیدا کر دی۔ تازہ ترین گوشت جناب مچھلی کا، کتنا ذائقہ دار گوشت ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے بندوں پر۔ اسی طرح تم سمندروں اور دریاؤں سے پہننے کے لیے موتی، مونگے اور نہ جانے کیا کیا قیمتی جواہرات وہاں سے ملتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی نعمتیں جو بعد میں تمہاری عورتوں کے پہننے کے کام آتے ہیں۔ اور اسی طرح دریا میں، سمندر میں تم سفر کرتے ہو، کتنی دور دراز تک جاتے ہو، پھر واپس خیریت کے ساتھ آتے ہو، تو یہ اللہ نے ہی مسخر کر دیا پانی کو تمہارے لیے۔ جیسا میں نے ابھی بھی عرض کیا، اگر وہ چاہے پانی کو حکم دے دے، جتنے لوگ تیرے اندر دریا اور کشتیوں میں ہیں یا جس طرح کی، سب کو غرق کر دے، تو پانی فوراً سب کے سب کو نگل جائے، سب کے سب غرق ہو جائیں۔ تو یہ احسان کس کا ہے؟ یہ کرم کس کا ہے؟ یہ کس رؤوف رحیم، یہ کس مہربان کا امت اور لوگوں کے ساتھ احسان ہے؟ وہی رب ہے، وہی سارے جہانوں کا مالک ہے، جو یہ ساری نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرما رہا ہے، ساری اشیاء اپنے بندوں کو دے رہا ہے۔ تو ان باتوں میں جب انسان غور و خوض کرتا ہے تو قرآن کیونکہ ایک بہت بڑی اپنے معنی کے اعتبار سے فصیح اور بلیغ کتاب ہے،
کائنات میں سب سے فصیح اور بلیغ کتاب قرآن پاک ہے، جس میں سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت ہے۔ بندہ اس میں سوچتا جائے، مجال ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے والا اپنے رب رسول کا نافرمان ہو جائے، مجال ہے۔ اگر وہ نافرمان ہے، اس نے غور و فکر کیا ہی کیا ہے؟ جو اتنی نعمتیں رب ہمیں عطا فرما رہا ہے، یہ آپ سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کیا انسان اپنے رب کے اتنے احسانات، اتنی نعمتیں، ہم اس کے احسان کا شکریہ اور بدلہ دے تو نہیں سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، لیکن کم از کم جو اس نے شریعت، کیونکہ شریعت نافذ کی ہے، وہ بھی مہربانی کرتے ہوئے، کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ قرآن خود تو کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ اتنی شریعت کسی پہ لاگو فرماتا ہے جتنی وہ بندہ اس کو عمل میں لے کے آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، غور کریں، ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی نماز تک سوئے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا فرما دیتا عشاء کی نماز کے 3 گھنٹوں بعد ایک اور نماز ہے، اور اس سے مزید 1.5 گھنٹہ بعد ایک اور نماز ہے، پھر 3 گھنٹوں کے بعد صبح کی نماز ہے۔ رات کو سو لیا تھا نا ہم نے، تو پھر تو کیا ہے کہ اس خاص